کے بعد جو ہے ابو سفیان نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس وقت تک سر میں تیل نہیں ڈالے گا کہ جب تک کہ مقتولین بدر کا جو ہے وہ قصاص یا بدلہ نہیں لے لے گا. چنانچہ اس نے بنو نضیر کے سردار سلام بن مشکم کے ساتھ جو تھا وہ ساز باز کر کے اور اس سے مدینہ کے راز معلوم کر کے مدینہ پہ آپ کو پتہ کہ حملہ کر دیا. تو اسلام نے ابو سفیان کی اسلام جو تھا اس نے ابو سفیان کی جو شاندار دعوت اس نے کی اور اس کو اپنے گھر رکھا. تو ابو سفیان عریس کی ایک چراگاہ تھی اس پر حملہ کر کے ایک انصاری مسلمان کو قتل کر کے اور مکانات کو اس نے آگ لگا دی اور اس کے بعد وہ وہاں سے جو تھا وہ چلا گیا. تو اسلام بن مشکم کا یہ جو اس وقت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رد عمل یا طرز عمل جو تھا یہ ایک غیر معقول، غیر مناسب اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا دشمنی پر مبنی تھا اور میثاق مدینہ کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں خلاف ورزی بھی تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواخذہ نہ کیا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ کعب بن اشرف جو تھا وہ بنو نضیر کا ایک رئیس اور ایک بہت بڑا شاعر تھا اور جنگ بدر کے بعد یہ مکہ گیا اور قریش مکہ کو مسلمان پر حملہ کرنے پر اس نے اکسایا. اور تفصیلی روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بنو اوس کے 4 مسلمان اس کے پاس جو تھے وہ قرضے مانگنے گئے تو اس نے رہن کے طور پر ان کی بیویاں طلب کیں، جس پر غیرت کھا کر انہوں نے اسے جہنم رسید کر دیا. اور اس کے اخلاقی دیوالیے پن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مکہ میں جس گھر وہ مہمان ٹھہرا اسی کی بیوی کے بارے میں شعر کہے اور ان اشعار میں اس نے بعض مسلمان خواتین کے نام بھی لیے. اور واپسی پر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہایت نازیبہ نعوذ باللہ جو تھی وہ اشعار کہے اور اشعار جو تھے وہ کہنا بھی شروع کر دیے. تو لہٰذا جو بنو اوس کے سردار جو تھے انہوں نے باہمی صلح مشورہ سے اسے محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں جو تھا وہ بیٹا قتل کروا دیا. بنو نضیر کے ساتھ معاملہ آ جاتا ہے اور میثاق مدینہ کی روح سے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی حکومت کو خون بہا ادا کرنا ہوتا تھا تو اس کا ایک حصہ یہودیوں پر بھی واجب ہوتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے میں بنو نضیر کے علاقے میں گئے اور گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑی. تو بنو نضیر بظاہر تو بڑے اچھے طریقے سے ملے لیکن یہ سازش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھا دیا جائے اور اوپر سے ایک بہت بڑا نعوذ باللہ پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت جو تھا وہ اطلاع دے دی، مطلع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ناپاک عزائم کا شکار ہونے سے بچ گئے. واپسی پر جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ اور بنو نضیر دونوں یہودی قبائل کو جو تھا وہ ایک معاملہ طے کرنے کے لیے، معاہدہ طے کرنے کے لیے کہا. تو بنو قریظہ اس بات پر آمادہ ہو گئے لیکن بنو نضیر جو تھا نا اس نے انکار کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کارروائی کی اور ان کے قلعے کا محاصرہ کیا اور انہیں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی طرف سے امداد کی توقع تھی. تو لیکن منافق مدد کرنے سے اس وقت آپ کو پتہ ان کے اپنے حالات جو تھے وہ اتنے خراب ہو چکے تھے. تو اس لیے 15 دن کے محاصرے کے بعد ان کے ساتھ ہی معاہدہ طے ہوا کہ وہ اسلحہ کے علاوہ دیگر سامان میں سے جس میں چاہیں اونٹوں پر لاد کر جو ہے وہ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں لیکن مدینہ سے وہ ہر حال میں جو ان کو نکلنا ہوگا. تو چنانچہ یہ قبیلہ بڑی حسرت کے ساتھ اپنے مکانات جو تھے وہ خود تباہ کر کے جو تھا مدینے سے نکلا اور خیبر میں جو تھا وہ جا کر آباد ہو گیا.